جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے، سر سجدے میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے خود ہی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش کی اندھیری سے گزار کر اس کی چاہتوں کی روشنی سے نوازتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ بھی رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم کو حوا سے ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ صبر کرو اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جب اللہ سے بات کر لی جائے تو سوچ میں نہیں پڑا کرتے۔ سوچو نا، جس نے ماں کو بنایا وہ خود کیسا ہوگا؟ تہجد، تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی نہ تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔